اسرائیل نے مڈل ایسٹ کے اندر اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے ہیں۔ آج بڑی خبر نکل کر یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کی ایک کمپنی ہے، اس نے اپنا جو اڈا ہے وہ متحدہ عرب امارات کے اندر بنایا ہے، اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے اندر بیٹھ کر وہ مڈل ایسٹ کے دیگر ملکوں کو کنٹرول کرے۔ ہم نے دیکھا کہ فروری 2022 کے اندر متحدہ عرب امارات کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ان کی دیگر جگہوں کے اوپر یمنیوں نے اٹیک کیے تھے۔ میزائل کے اندر کچھ لوگ بھی مارے گئے تھے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان اٹیک کے نتیجے میں بہت سارے جو چیزیں باہر نکل کر سامنے آئی تھی۔ یمنیوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر امریکہ کی مدد لے کر یمن کے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ پھر یہ خبریں بھی نکل کر سامنے آئی کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اس وجہ سے یمنیوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ لیکن اب حالات دوبارہ ایسے بنائے جا رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے اوپر یا ایران کاروائی کرے گا۔ اگر ایران نے کاروائی نہ بھی کی، یمنی حوثی باغی بھی جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک بات تو کلیئر ہے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان بھی دوستی بڑھ رہی ہے، اور ٹھیک ابراہم اکارڈ کو سعودی عربیہ بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ نیتن یاہو کا ایک بگر پلان ہے کہ سعودی عربیہ اور دیگر جو عرب ملک ہیں وہ کم از کم اسرائیل کو تسلیم کریں اور اپنے ملک کے اندر اسرائیلیوں کو اجازت دے آ کر رہیں اسرائیلی اور کام کریں۔ متحدہ عرب امارات نے دیکھیے کہ اجازت دی ہے، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہے، لیکن آج اسرائیل کے ایجنٹ خصوصاً موساد کے جو ایجنٹ ہے وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، فوجی اڈے بنا رہے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اس فوجی جو اڈا بنایا ہے یہاں پر مختلف آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے تقریباً 6 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا اس کمپنی نے، اسرائیل کی کمپنی نے چرایا ہے، اور ان کو پھر استعمال کریں گے۔ ظاہری سی بات ہے، اسرائیل ہمیشہ ٹارگٹ کلنگ کرتا رہا ہے، لوگوں کو سلیکٹ کرنے کے بعد ان کو موت کے گھاٹ اتارتا رہا ہے۔ ہم نے ایران کے اندر بھی دیکھا کہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی، پھر بعد میں اس چیز کے ریپرکشنز آتے ہی آتے ہیں۔ اگر آپ سمجھیے کہ متحدہ عرب امارات کے اندر بیٹھ کر اسرائیلی ایران کے خلاف کام کرتے ہیں، تو کیا ایران کا رویہ متحدہ عرب امارات کے اندر سافٹ ہوگا یا ہارڈ ہوگا؟ ظاہری سی بات ہے، ایران بدلہ تو متحدہ عرب امارات کے خلاف ہی لے گا، کیونکہ متحدہ عرب امارات نے ہی اپنی سرزمین الاٹ کی ہے اور متحدہ عرب امارات ہی اسرائیلیوں کو پناہ دے رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو سعودی عربیہ کی اگر بات کروں تو سعودی عربیہ کے 2 جزائر ہیں جس میں محمد بن سلمان نے اسرائیلیوں کو ان جزائر کے اوپر آنے اور سیر و تفریح کے لیے اجازت نامے شروع کر دیے ہیں، اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ سعودی عربیہ کے اندر سیر و تفریح کے لیے اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ مصر کے اندر بھی یہ بات دیکھیں گے کہ مصر اور سعودی عربیہ نے ایک پل بنایا ہے جو کہ اسرائیلی لوگوں کو بڑی آسانی سے مصر کے رستے سے سعودی عربیہ منتقل کرے گا۔ تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو میڈل ایسٹ کی پالیٹکس کو مینوپولیٹ کر رہے ہیں، اور مینوپولیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈل ایسٹ کے اندر اپنے رائیولز کو، اپنے دشمنوں کو بڑھا رہے ہیں۔